جب انہوں نے بکرے کو سلاٹر کرنا ہے تو اس کی ساری رگیں نہیں کاٹنی, شہ رگ بھی آدھی کاٹنی ہے. اب وہ ایک اس میں سے رگ ایسی ہوتی ہے, ایک کارڈ ایسی ہوتی ہے جو دماغ سے اعصابی نظام کو کنیکٹ کرتی ہے, جسم کے اعصابی نظام کو. اگر وہ بھی کٹ جائے تو جسم کا دماغ سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. جب اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تو اس کو پیغام نہیں پہنچ پاتا کہ اس نے پھڑکنا ہے, اور اس کے پھڑکنے سے گوشت اور وہ جو خون ہے وہ ڈرین ہونا ہے. وہ جلدی ٹھنڈا تو ہو جاتا ہے لیکن خون اس کے اندر رہ جاتا ہے. اب وہ جو خون ہے وہ اس بیماری کی ایک بڑی وجہ ہے. اس لیے, اور دوسرا قصاب اس کو زیادہ دیر لٹکاتے نہیں ہیں اور وہ انہیں جلدی ہوتی ہے, وہ جلدی کھال اتاری اس کے بوٹیاں کی سے اس کا بنایا گوشت اور آگے چلے گئے. تو وہ اس کو پراپر ٹائم نہیں دیتے. آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ جو گوشت تھال میں پڑا ہوا ہے تو وہ بوٹیاں جو ہیں وہ پھڑپھڑا رہی ہوتی ہیں. ہاں ایسا ہوتا ہے. اب اس کے پیچھے وجہ بھی یہی ہوتی ہے. تو آپ برائے مہربانی ایک تو ان موسمی قصاب کی بجائے پروفیشنل قصاب کا انتخاب کریں. پھر تیسری وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ جتنی شدید گرمی آج کل, اس گرمی میں یہ گوشت بڑی جلدی اس میں بیکٹیریل گروتھ شروع ہو جاتی ہے. وہ جو بیکٹیریل گروتھ ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ زیادہ دیر روم ٹیمپریچر پڑا رہ گیا, اور یہ گوشت وہ والا جو آپ نے مساکین کو دینا ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو باقی سال میں گوشت اس طرح نصیب نہیں ہوتا, وہ اس طرح لینے کی سکت نہیں رکھتے, زیادہ بہتر الفاظ ہیں. تو ان کے گھروں میں مختلف جگہوں سے گوشت آیا ہوا ہے. اب وہ وہاں پہ انہوں نے اس کا ٹیمپریچر کا خیال نہیں رکھا, اس کو تھرمل شاک لگ گیا, اس کے اندر بیکٹیریا گرو کر گیا. اب وہ جب پکائیں گے تو وہ بھی ایک بڑی وجہ بنے گی پیٹ کی خرابی کی. اچھا